بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بیکراں میں تیراتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی اور خیرگیر نہیں تھا اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا، تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اور اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے، سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفان میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابع داری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے۔ جب عدن کے صحرا میں پہنچے تو ایک عظیم الشان شہر ظاہر ہوا جس کے گرد قلعہ بنا ہوا تھا، اور قلعے کے ارد گرد بہت سے خوبصورت محل تھے۔ وہ یہ سوچ کر اس طرف گئے کہ کسی سے اپنے اونٹوں کے متعلق پوچھ لیں گے، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے دروازے دیکھے جن پر سفید و سرخ قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایسے مضبوط اور خوبصورت دروازے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ویران صحرا میں عظیم الشان خوبصورت شہر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے گئے۔ جب ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جس میں بہت سے محلات تھے۔ ہر محل کے اوپر کمرے تھے جن کے اوپر سونے سے بنے ہوئے بہت سے کمرے تھے۔ ان کی تعمیر میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات استعمال کیے گئے تھے۔ ان مکانوں کی بلندی شہر میں تعمیر شدہ کمروں جتنی تھی۔ صحن میں جا بجا قیمتی پتھر اور مشک و زعفران کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ قیمتی موتی اور مشک و زعفران کی ڈلیاں اٹھائیں، لیکن دروازوں اور صحن میں نصب موتیوں اور جواہرات کو جدا نہ کر سکے۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس یمن پہنچے اور لوگوں کو اس عجیب و غریب شہر کے متعلق بتاتے ہوئے وہاں سے لائی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان موتیوں کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ جب یہ واقعہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر واقعہ دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عجیب و غریب شہر اور وہاں کی اشیاء کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تم نے جو باتیں بیان کی ان کے سچ ہونے کے بارے میں کیسے یقین کر لوں؟ عرض کی، حضور، میں وہاں کے موتی جواہرات اپنے ساتھ لے آیا تھا، کچھ چیزیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یاقوت پیش کیے جو عام یاقوتوں کی نسبت قدرے پیلے ہو چکے تھے۔ کچھ مشک کی ڈلیاں پیش کیں جن میں خوشبو نہ تھی، لیکن جب انہیں توڑا گیا تو ان میں سے تیز خوشبو نکلنے لگی جسے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگھا اور اس طرح زعفران کی خوشبو بھی سونگھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا یقین ہو گیا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایسا کون ہے جو مجھے اس عجیب و غریب شہر اور اس کے بانی کا نام بتائے اور یہ بتائے کہ یہ کس قوم کا واقعہ ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کسی کو سلطنت عطا نہیں کی گئی، اس طرح کا شہر تو ان کے ملک میں بھی نہ تھا۔ بعض لوگوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں پوری دنیا میں اس واقعہ کے متعلق صحیح معلومات صرف حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب سمجھیں تو انہیں بلوائیں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیں۔ اگر واقعی یہ اس شہر میں داخل ہوئے ہوں گے تو حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر اور اس میں داخل ہونے والے کے بارے میں ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم معاملہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہو کر اس کے اسرار یعنی رازوں سے واقف ہونے والے کا ذکر سابقہ کتب میں ضرور ہوگا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے جو اشیاء زمین پر پیدا فرمائیں، جو واقعات و حادثات رونما ہوئے اور مستقبل میں جو بھی عظیم واقعات ہوں گے وہ تمام کے تمام تورات میں مفصل بیان کر دیے گئے، اور اس وقت حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ کتب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو اس واقعے کی خبر ضرور دیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر فرمایا اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے بلایا ہے، امید ہے تمہارے پاس اس کا علم ضرور ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل علیم و خبیر ہے، اس کے سامنے سب عاجز ہیں، میرا سارا علم اسی کی عطا سے ہے۔ فرمائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتاؤ کہ کیا دنیا میں کسی ایسے شہر کے متعلق تمہیں خبر پہنچی ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو، جس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے ہوں، جس کے محلات اور بالا خانوں کو موتیوں سے مزین کیا گیا ہو، جس میں باغات اور نہریں جاری ہوں اور جس کے راستے کشادہ ہوں؟ حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے ظن غالب تھا کہ اس شہر اور اس کے بنانے والے کے متعلق مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس شہر کی جو صفات ہیں آپ نے بیان کی، اور جو کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا وہ حق ہے۔ اس کو شداد بن عاد نے بنایا اور اس کا نام ارم ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے۔ فرمایا اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ کچھ حکمران تو ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہوئے اور بقیہ سے جنگ و جدال کر کے اپنی سلطنت میں انہیں شامل کر لیا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے خوشدلی یا مجبوری سے ان کی حکمرانی قبول نہ کی ہو۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا۔ اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا، کسی کو اس سے جنگ و جدال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شداد کو سابقہ کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس میں موجود محلات، یاقوت، جواہرات اور باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو 1000 مددگار دے کر کہا جاؤ اور وہ زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو، پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے مزین ہو، اس کے نیچے زبرجد کے ستون، اوپر محلات اور بالا خانے ہوں، پھر ان کے اوپر مزید بہترین و عمدہ کمرے ہوں، ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں،
محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوہ دار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے، اور میں ایسی جنت دنیا میں ہی بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کی یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا، آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں، اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لائیں گے؟ کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا، تو پھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زبرجد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے، جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ 10 سال تک شداد کے شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کراتے رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بادشاہوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا، اے امیر المؤمنین، وہ 260 تھے۔ جب سب سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی جنت بنائی جا سکے۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر اور مزدور جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی، چشمے کھودے، گلی کوچے بنائے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے، ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے، پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں اور ان میں بھی بہت قیمتی اور مضبوط پتھر لگائے گئے۔ اب زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات منگوائے گئے۔ کاریگر ستون بنانے لگے، معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے، دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں، اور اس طرح اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کعب، خدا عز و جل کی قسم، میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا۔ کہا، جی ہاں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شداد بدبخت کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا، 900 سال۔ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس بارے میں مزید کچھ بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے اس کا نام ارم ذات العماد رکھا۔ اس کے ستون زبرجد و یاقوت کے تھے۔ اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں تھا جو یاقوت اور زبرجد سے بنایا گیا ہو۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسا شہر کوئی اور پوری دنیا میں نہیں تھا۔ جب شداد کو اس کی تکمیل کی خبر دی تو اس نے کہا، جاؤ، اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ اور قلعے کے گرد 1000 محل بناؤ، ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو اور ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے۔ حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے۔ فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدیداران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد نے وزراء اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت اور خورد و نوش کا سامان دینے کا حکم جاری کیا۔ تمام لوگ 10 سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری میں لگے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دے دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد بڑے جاہ و جلال، متکبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات نے ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی۔ شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک
جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا، اور اب قیامت تک بھی کوئی اس شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا ارم شہر کا واقعہ۔ ہاں، آپ کے زمانے میں ایک شخص اس میں داخل ہوگا، وہ اس کی تمام چیزیں دیکھے گا اور واپس آ کر بیان کرے گا، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ اس میں داخل ہونے والے شخص کی کچھ صفات بتا سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص سرخ و بھورا اور پست قد ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ وہ اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں اس صحرا میں جائے گا تو اس پر وہ شہر ظاہر ہوگا۔ وہ اس میں داخل ہو کر کچھ چیزیں وہاں سے اٹھا لائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ شخص ہے جو اس میں داخل ہوا ہے، آپ اس سے وہ چیزیں پوچھ لیجئے جو میں نے آپ کو بتائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے خادموں میں سے ہے اور میرے پاس ہی ہے۔ فرمایا، یا تو یہ اس شہر میں داخل ہو چکا ہے یا ان قریب داخل ہوگا، بس یہی وہ شخص ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوسرے علماء پر فضیلت دی ہے، بے شک تمہیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس پاک پروردگار عز و جل کی جس کے قبضہ قدرت میں کعب کی جان ہے، اللہ عز و جل نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی مگر اس کی تفسیر اپنے برگزیدہ رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو بتا دی۔ بے شک قرآن کریم بہت بلند و عظیم اور وعید سنانے والا ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔